عبادت کے مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر رمضان، اور پھر رمضان کے علاوہ کچھ عبادت شعبان میں بھی، اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی، شوال کی ابتدا میں جو ستہ شوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال یہ 3 مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں۔ تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس عبادت کے لیے یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے، کیا خیال آیا ہے؟ جی آپ پیچھے ایسی بات کو بھی جو نہیں پسند ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثلاً آپ پرچہ دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں نا، تو اس میں کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جواب صحیح نہیں لکھتے، پھر ٹیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے، وہ کریکشن کرتی ہیں، پھر بعض اوقات آپ کو ہی بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی ہیں یہ آپ نے کیا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی؟ اس غلطی کو اگنور کر دیں گی۔ اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں، یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں، یا یہ اور یہ بلنڈر کیے ہیں، وہ سب کچھ سامنے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر، نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ سے نہیں مانتے، نہ مانے۔ جی آپ بولیے، یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا پھر بھی تم نے نہیں کیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا، ایک بعض اوقات انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پرواہی نہیں کی، اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی۔ جی ہاں، دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر
آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا. ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو، ہر لمحہ جانتے ہیں. اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی. جیسے آپ کی ایک ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے کوئی ٹینشن آپ پر؟ ہوتی ہے. حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں، یا کام کیا نہیں کیا، لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں. تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن لکھے ہوئے اعمال، تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم، تو سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے، اتنا عمل زیادہ، اتنا کم ہے، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں، تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی. جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا، وہ وہاں چھپا نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال نامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے؟ کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، ہم سے طریقہ نکالتے اس کام کرنا رچا نہیں کرتا ہے، بہت غصہ آتا ہے نا کہ جب ہمارے اعمال آتی پیش ہونے لگنا چاہیے. اور ہمیں یہ کہیں گے نا کہ میں نے طریقہ بتا دیا، خود کتاب. انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں ٹیچر یہ بات تھی، یہ وجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے، ہماری سوچ کدھر ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے، اور ہماری ایفرٹ کیا ہے، اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں. اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے کہ آپ اس کے بن جائیں. جی ہاں، جن کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہ ہو، اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا، کہتے چلو ٹھیک ہے اس کی مرضی. مثلاً آپ کہیں بازار میں ہیں، آپ کو کوئی ٹیکسی لینی پڑی، آپ ٹیکسی والے کہتے ہیں اپنے روپے میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں. وہ نہیں مانتا تو آپ کہتے ہیں نہیں تو نہ صحیح، چلو میں کوئی اور کہیں معاملہ کر لیتی. کسی دکان پہ جاتے ہیں آپ، کوئی معاملہ کرتے ہیں، دوسرا شخص نہیں آپ کی بات مان، کہتے ہیں نہ صحیح کوئی بات نہیں. لیکن جس پر آپ نے احسان کیا ہو پھر وہ آپ کی بات نہ مانے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں، اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں، کانوں، دل، دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے. اسلمت لرب العالمین. غلطی تو ہونی ہے، اس سے نہیں بچ سکتے ہم، لیکن ایک ہے غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں، کمیاں ہمارے اندر ہونا، اور ایک ہے غفلت، ہٹ دھرمی، لاپرواہی، بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا، دل چاہے کوئی کام کر لیا، نہیں تو نہ صحیح. یہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے ایک انسان کے حق میں جو وہ اللہ کے ساتھ برتتا ہے. اچھا، اب ایک اور بات یہ ہے، ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے. کہ کوئی شخص کہے نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں، کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو، اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو، تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے. تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی؟ اسی لیے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے. کوئی جواب دے گا؟ جی آپ. شابش، ٹھیک ہے، یاد رکھیے انشاءاللہ آپ اصول الفقہ بھی پڑھیں گے اور چیزیں بھی، اور بھی ذہن کھلے گا آپ کا. جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے. وہ کون سا روزہ ہے؟ سوم. ماشاء اللہ آپ کی معلومات تو بہت ہیں، بخاری پڑھتے ہیں نا، اس لیے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ الحمدللہ. سوم وصال سے منع کیا گیا. وہ کون سا ہوتا ہے سوم وصال؟
مسلسل روزہ رکھنا کس طرح؟ جیسے صبح روزہ رکھا، افطار کے وقت افطار نہیں کیا، پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی، پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ ہے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ کی طاقت، جیسے انہوں نے فرمایا، آپ کی کیپیسٹی، آپ کی طاقت، آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات امت سے خاص تھی، کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا، تو جتنا بڑا کوئی مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ نے ہمیں صوم وصال سے منع کیا، اسی لیے عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے، تاکہ وہ خوف میں نہ رہیں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں، پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں، پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے خصائص ہیں، سورۃ الاحزاب میں شاید کچھ ذکر کیے تھے، تو خصائص ہیں آپ کے جو آپ کو امت سے خاص کرتے ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں نا، عام انسان کی طرح تو نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے عام انسانوں جیسے کیے ہیں، جیسے کھانا پینا، بازار جانا وغیرہ وغیرہ، خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ وغیرہ تو کوئی نہیں رکھتے، مگر حلوہ ضرور پکاتے ہیں 15 شعبان کو، شب رات دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے، بھولی ہوئی ہے، یہ جو ابتدائی شعبان ہے اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں، لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے۔ جی، کسی نے سنا ہے یہ پہلے؟ افسوس کہ ایسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات، لیکن معاشرے میں کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے، تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے، تو اس ضمن میں بھی یہ ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، آپ کو حلوہ پکا کر دیا گیا تھا، تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شاباش، شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اب شعبان تو تھا ہی نہیں، یعنی جنگ احد 15 شعبان کو تو ہوئی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن، اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم مناتے ہیں، اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے، بیسیکلی اس طرح کے حلوے کی ریسیپی فرق ہے، یعنی لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے، مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گھر میں پکائے ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہم عام طور پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کی سلسلے، اور پوری اس کا تو آپ سوچیں بھی نہ۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی، پکائی ہی نہیں گئی تھی، اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، ان چنے آٹے کی روٹی۔ آپ کس شوق میں پوریاں پکاتے ہیں پھر؟ یہ کون سی سنت ہے؟ نہیں، ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں، مگر ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن حلوہ پوری پکانا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سنت ہے یا ثواب ہے، تو نہیں، یہ پھر ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر حلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ پھر۔ آپ اس کے نام پہ پکا رہے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے ہیں، اسے رہنے دیں کہیں جیتوں میں پھر۔ جی ہاں، قبروں کی لپائی ہوتی ہے باقاعدہ، یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے، تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے، اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ، میں نے کہا خیر ہو، اتنے لوگ نعوذ باللہ کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، سچ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیوں اس میں رش ہے نا۔ پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ
جب ان کے گھر سے نکلتے ہیں تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان ہے، پھر باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے۔ جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے، اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے، اور پھر کوئی پھول ڈال رہے تھے، اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے، تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کثرت سے کس قدر افسوسناک بات ہے۔ تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر ہو اف اٹ از پاسبل تو ہاؤ ڈز اٹ لک لائک، لیکن قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کہیں اس طرح نہیں پتا چلتا۔ ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا ہے نا تو اس کے حساب کے لیے اس کو واپس روح لوٹائی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں، وہ ایک خاص کنیکشن ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے، تو جسم اور روح کا ایک کمیونیکیشن کو ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ وہاں سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر، لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر، اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات شیاطین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے، اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا، کوئی مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں، اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلاں وہ تو فوت ہو چکا۔ یہ سب اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا، ہیلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں۔ خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں، ان شکلوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں، بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے، نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں۔ اب دیکھیں مردہ خود تو وہ حلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے حلوہ بنا رہے ہیں۔ اب مثلاً آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہ ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو، یا آپ کھا نہ سکیں اس کو، آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے؟ اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں روح اترتا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے؟ اگر اس روح سے مراد مرے ہوئے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نزل بہ الروح الامین، روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اذ ایدتک بروح القدس قل نزلہ روح القدس نزل بہ الروح الامین تعرج الملائکۃ والروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور پھر تنزل الملائکۃ والروح سورۃ القدر میں۔ تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں، یہ خاص روح مراد ہے، اور اس سے مراد جبریل امین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے خود قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی باتوں سے لوگ عموماً کیا ہوتا ہے۔ اچھا پھر جناب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سالہ زندگی میں یہ دن آتا رہا ہے، 15 شعبان جس کو ہم شبرات کہتے ہیں، ہاں؟ لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیے، نہ کوئی آتش بازی کی ہے اور نہ ہی کوئی حلوے پکائے ہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کے اور کوئی تصورات ہمیں دیے ہیں، نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی اپنے قول مبارک سے۔ اور یہ جو اس رات کو چراغوں کی روشنی ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہوتی ہے۔ لوگ گھروں پر موم بتیاں لگاتے ہیں نا، کبھی دیکھیے موم بتیاں، اور پھر اس کو بھی آہستہ آہستہ عید کا نام دے دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ عیدیں بڑھانے پر بہت ہمارا زور ہو گیا، مثلاً عید میلاد النبی ایک بنا لی ہے، ایک شبرات کو مردوں کی عید کہہ کے عید بنا لیا ہے، 2 عیدیں پہلے تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ تو اصل عید ہے۔ تو کیا یہ زیادتی کی بات نہیں ہے کہ دین میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ نے تو اس کو عید نہیں کہا، نہ سیلیبریٹ کیا، اور ہم اس کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہندوؤں کے ہاں ایک دن ہوتا ہے دیوالی کا،
اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں. مخصوص گھر لیپا پوتی کرتے ہیں، مخصوص کارنر پہ کھانے حلوے پکا کے رکھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. ہاں؟ اب ہمیں اسلام میں آ کر کچھ اس قسم کے فنکشنز کرنے تھے اور کچھ ایسے ہمیں آلٹرنیٹ تلاش کرنے تھے، تو وہ ہم نے اس شکل میں کر لی. کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی تو سب یہاں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، یا سکھوں سے مسلمان ہوئے. کیونکہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر یہاں کا جو ہندوازم ہے یہ قدیم ترین مذہب ہے اس علاقے کا. تو ان کی اولادیں ہونے کے ناطے سے پھر بہت سے لوگ جب اکثریت میں مسلمان ہونے لگتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن طریقے وہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نئے دین میں آ کر بھی پرانے دین کی چیزوں کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیتے ہیں. جیسے نئے گھر میں آپ جاتے ہیں تو پچھلے گھر کی چیزیں کہیں نہ کہیں لٹکا دیتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. ہاں، تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آتش بازی جو ہے اس میں جان کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، ویسے بھی خطرہ ہے کہ کسی کو آگ لگ نہ جائے، یا خاص طور پر جو فائر ورکس کرتے ہیں. یہ تھی چند باتیں جو اس حوالے سے آپ سے کرنا تھی. اس کے ساتھ ہی جو کچھ کوشچنز ہیں میں ان کے جواب دے دیتی ہوں. ایک اور غلط فہمی بھی اس دن کے بارے میں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، 15ویں شعبان کو، ٹھیک ہے، کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کو کر دیتے ہیں مکس کس کے ساتھ، لیلۃ القدر کے ساتھ. لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی رات ہے. قدر کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 اندازہ، نمبر 3 تنگ ہونا. اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے. نمبر 2 یہ کہ وہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں تقدیر جو ہے بندوں کی وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو سارے امور جو ہے زمین پہ جن کی ایگزیکیوشن ہونی ہے وہ فرشتوں کے سپرد، یعنی سال کا بجٹ دیا جاتا ہے. یہ سارے کام رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات کو ہوتے ہیں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ جب روکتے ہیں ایک بات سے کہ 15 کے بعد نہیں روزے رکھو، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ آپ نے رکھے تو ہم آپ کی سنت فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ لکھے ہوئے سوالوں کے جواب دے دیں. شعبان کے پہلے 15 دنوں میں پورے 15 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چھٹی نہ کر لیں روزہ رکھ کے، ہاں، یا دیر سے نہ آنا شروع کر دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں اس لیے ہم نے ہوم ورک نہیں کیا یا ٹیسٹ نہیں دے رہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کیا کریں اس دن 15 شعبان کو، نہیں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ختم وغیرہ کرنے کی، تو اس لحاظ سے وہ پوچھیں کہ پھر اس دن کیا کریں تو ان کو کیا جواب دیں. کیا جو پکا کر گھر حلوہ چاول وغیرہ بھیجے تو اس کو کھا لیں؟ اب دیکھیں بدعت کا کھانا ہے، ٹیکس کی قسم کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کہیں وہی کریں جو روز کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات جیسے روٹین میں کرتے ہیں. کیونکہ جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا کسی خاص عبادت کے لیے، اس کو اپنی طرف سے بتا کے اچھا آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. آپ کیا بتائیں جو روز کرتے ہیں وہی اس دن کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. اگر والدین اور شوہر روزے اس ماہ میں منع کرے تو کیا ان کی بات مان لی جائے؟ نفلی روزے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، تو یہ نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ یہ کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے، پچھلا قضا کرنا ہے، وہ تو پھر آپ نہیں کسی کی بھی مانیں گے. لیکن نفلی روزے میں بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی. What's your grandson's name؟ چلے میں آیت ایک پڑھتی ہوں، آپ بتائیے. لم نجعل له من قبل سمیہ. جی، یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا حضرت یحییٰ کا. چلیے، اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہو، وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو تو 15 کے بعد رکھ سکتی ہے یا قطعی ممنوع؟ دیکھیں قطعی ہے یا نہیں، جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے، الا یہ کہ قضا رہتے ہیں تو کچھ قضا پھر شوال میں جا رکھے. ٹھیک. اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال آ رہا تھا میں آپ سے شیئر کروں گی، ہے تو بس ایسے ہی لیکن مجھے اس بات سے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، میرے ذہن میں آ رہی تھی آپ نے یہ نام کی بات کی ہے. تو اس وقت الحمدللہ میری نانی موجود ہے نا، زندہ ہے، یعنی میری نانی، اور میں بھی نانی بن گئی ہوں. تو وہ اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آئی ہوں، یہاں سے میں اپنی نانی کی ملاقات کے لیے بھی، اسی وزٹ میں میرا درس تھا سرگودا میں بھی، تو میں ان سے بھی ابھی ملاقات کروں گی جا کے. تو ایسے ایک اتفاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا تھا.
نانی بننے کے بعد نانی کی زیارت کرنے جانا ہے، کیونکہ جب مریم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش میری نانی زندہ رہی یہ خبر سننے کے لیے. ویسے الحمدللہ شی از اباؤٹ 100 بٹ شی از آل رائٹ. ویسے تو بڑھاپے کی ایک ویکنس ہوتی ہے، لیکن اپنے پاؤں چل کر واش روم جاتی ہیں. جب لاسٹ ابھی میں ملی ہوں تو اس وقت الحمدللہ چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیتی ہیں، بستر بنا لیا، کچھ اور اپنے ہاتھ سے کھا پی لیا، چل پھر لیا. پہلے تو گفتگو بہت اچھی کرتی تھی، بہت فصیح اللسان تھی، لیکن یہ کہ اب اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بات کم کر رہی تھی. الحمدللہ. میری نانی کی والدہ اس وقت فوت ہوئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی. ایک طاعون پھیلا تھا پچھلی صدی کے شروع میں، 1900 اینڈ سم تھنگ میں، کچھ 10-8 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا. 1910 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں اس وقت تاریخ، لیکن اسی کے لگ بھگ تھا. تو اس وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہی تھی اور وہ والدہ فوت ہو چکی تھی، وہ طاعون کے مرض کا شکار ہوئی تھی. طاعون پھیلا تھا، بہت لوگ فوت ہوئے تھے اس طاعون میں. وہ بتاتی ہوتی ہے نانی کہ میں اپنی فوت ہوئی بھی ماں کا دودھ پی رہی تھی اور پھر مجھے آ کے اٹھایا گیا تھا ماں کے سینے سے. تو انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا ہوا. اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا کہ اپنی والدہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اگلی کتنی جنریشنز کی خبر ان کو زندگی میں ملی. جو چاہے اللہ کرے. کوئی اور سوال میں ورنہ پھر اجازت چاہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس نیچرل روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے. یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب جنات ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن کو ہمارے حالات پتہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی وہ ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم، کوئی فائدہ نہیں. علم لا ینفع ہے. اور کئی لوگ 40 دن تک لائٹ نہیں آف کرنے دیتے کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے. تو دیکھیں آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا راستہ ملتا ہے. اتنی جب ڈارک رات ہو جاتی ہے، چلو شہر میں تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کو، لیکن 40 دن نہ مقرر کریں.